عاشق نبی فاضل جلیل مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا محمد نوید احمد انجم صاحب سے جو اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، ان کے بیان سے پہلے اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله الذي تنزه عن الحد والعين والكيف والزمان والمكان، المتكلم بكلام قديم أزلي صفة من صفاته، لا يحل في المحدثات ولا يجامس المخلوقات، تنزهت صفات ربنا عن السماوات والأرض. اللهم إنا نعبدك ونوحدك ونستعينك ولا نحدك ولا نقيدك، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قصیدہ پردشتی پڑھا تھا، اس میں فیضان اور ان اشعار میں تاثیر اس قدر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو سننے کے لیے خود تشریف لے آئے۔ اور میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چند کلمات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام بصیری نے لکھا، آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور آپ کے مقام و رفعت پر آپ نے کہا مدت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ وحکم۔ اس کا ترجمہ میں اس طرح کروں گا کہ آپ نے فرمایا تم عیسائیوں کی طرح عیسیٰ کو خدا نہ کہو، اس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کہا۔ فرمایا مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، اس کے علاوہ جو بھی عظمت کے الفاظ ہیں بارگاہ رسالت مآب ہے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ، خدا کی قسم مصطفیٰ کی عظمت اور مقام لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ آپ کی عظمت و رفعت کو بیان کرتے وقت زبان عاجزہ کریں۔ بڑی اسی اشعار کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں بڑی پیاری بات لکھی۔ اور آج کا یہ مختصر سی نشست پار دو عنوان پر مشتمل ہے، ایک بڑی 11ویں کے حوالے سے اور دوسرا میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں، آپ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید سیف اللہ سے کسی نے پوچھا، اے خالد اپنے مصطفیٰ کی عظمت تو بیان کرو، ان کا مقام تو بیان کرو، ان کی
کی رفت و بزرگی تو بیان کرو. تو بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر حضرت خالد بن ولید نے کہا، پوچھنے والے مصطفیٰ کی عظمت کو پوچھتا ہے، جس طرح خدا بے مثال ہے اس طرح اس کا مصطفیٰ بھی بے مثال ہے. جس طرح خدا کی ذات بے مثل ہے اس کے مصطفیٰ بھی بے مثل ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند کلمات عرض کرنے کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند ایک باتیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ملاد بیان کریں گے. آج بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو محب الدین کہا جاتا ہے، دین کا زندہ کرنے والا. تو یہ آپ کا لقب ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے یہ آواز آئی کہ 5ویں صدی کے وسط میں ایک شخص ہوگا ملقب محی الدین مسمى سید عبد القادر جیلانی، جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور اس کا مقام اور رفت اور بزرگی کیا ہوگی؟ وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. فرمایا اولیاء میں ان کا مقام اتنا بلند ہوگا جیسے مصطفیٰ کا مقام انبیاء میں. تو اشاعت دین کے حوالے سے، دین کی احیاء کے حوالے سے غوث اعظم نے جو کردار ادا کیا، عموماً دین متین کی خدمت کے 3 ذرائع ہوتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ تبلیغ اشاعت دین کا، احیاء دین کا وہ طریقہ تقریر ہوتا ہے. تقریر کے ذریعے کوئی شخص دین متین کی خدمت کرتا ہے. یہ سب سے پہلا ذریعہ دین متین کی خدمت کا ہوتا ہے. اور دوسرا تدریس کے ذریعے، کتب احادیث کو پڑھانے کے ذریعے، طلباء کے ذریعے. دوسرا دین کی تبلیغ کا، اشاعت کا ذریعہ تدریس ہوتی ہے. اور تیسرا دین کا اہم ذریعہ. یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ آپ کو منبر پر تقریر کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن سلسلہ تدریس میں نظر نہیں آئیں گے، اور بہت سارے لوگ آپ کو سلسلہ تدریس پر نظر آئیں گے لیکن سلسلہ تصنیف، کتابیں لکھنا، قرآن کی تفسیر لکھنا، حدیث طیبات کی شروحات لکھنا، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تقریر کا ملکہ دیتا ہے، وہ تقریری میدان میں جا کر مصطفیٰ کی دین کی تبلیغ کرتا ہے، اور کسی کو اللہ ملکہ تدریس دیتا ہے، اور مسند تدریس پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیث اور رب کا قرآن پڑھتا ہے، اور کسی کو اللہ ملکہ تصنیف دیتا ہے، وہ بیٹھ کر حضور کی عظمت پر، مصطفیٰ کے مقام پر، قرآن کی آیات کی تفسیر پر بیٹھ کر لکھتا رہتا ہے. یہ 3 ذرائع دین متین کی خدمت کے ہوتے ہیں. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ تینوں منصب عطا کیے. تینوں منصب اور یہ پیغام دیا حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہ 11ویں کے ماننے والوں، مجھے آج مقام، رفت اور بزرگی ملی تو اشاعت دین کے حوالے سے ملی. اور بیک وقت انسان مقرر بھی ہو، تقریر بھی کرے، اور مدرس بھی ہو، تدریس بھی کرے، مصنف ہو، کتابیں بھی لکھے، اور ساتھ ساتھ فتویٰ بھی دے. یہ ایک ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سارے خصائص اور ساری آداب اللہ نے عبد القادر جیلانی میں جمع کر دی. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آپ بیک وقت 2 مذہبوں پر فتویٰ دیا کرتے تھے، فقہ حنبلی پر اور فقہ شافعی پر. اور فرمایا دور دراز سے بغداد کے علماء اور کوفہ کے علماء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سوال آتے، استفتاء آتے، اور کبھی بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میز پر اور آپ کے پاس آنے والا مسئلہ، آنے والا فتویٰ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ ایک دن گزر جائے اور اس سوال کا جواب نہ آتے، فوری اس کو روانہ کر دیتے. اتنا عبور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی اعتبار سے تھا. اور آپ کے بارے میں لکھا جتنی بھی معتبر کتب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، ان میں لکھا گیا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے
وقت جو ہفتے کے اوقات کار تھے ان میں آپ 3 دن تقریر کیا کرتے تھے اور آپ باقی ہفتے کے 7 دن میں آپ تدریس کیا کرتے ہیں اور روزانہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 13 سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے 13 سبجیکٹ 13 فنون پڑھایا کرتے تھے قرآن حدیث علم البلاغت علم الفلسفہ علم المنطق کتنے علوم کی تدریس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تقریری میدان میں تقریر بھی کیا کرتے تھے اور آج بھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یادگار تصانیف آج بھی امت کے اندر موجود ہیں جس کو جب سالک پڑھتا ہے سلوک پر چلنے والا مجاہد پڑھتا ہے تو اسے اپنی منزل اور معرفت کے مدارک اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں تو آپ نے اشاعت دین کے ہر میدان میں چاہے وہ سلسلہ تقریر ہو یا سلسلہ تدریس ہو یا سلسلہ تسکیف ہو ہر میدان میں میرے غور سے آزم یکتا سب نظر آتے ہیں اور اس وقت کا بہت بڑا محدث ہمیشہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں علماء اور صوفیاء میں ایک بہت بڑی دیوار رہی ہے بہت بڑی دیوار کہ علماء صوفیاء کو جاہل سمجھتے ہیں اور صوفیاء علماء کو جاہل سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ سے تاریخ میں رہا اور اس وقت کا بہت بڑا محدث جس کو آج بھی دنیا ابو الفرد عبد الرحمن ابن جوزی کے نام سے یاد کرتی ہے اور آج بھی کئی کتب حدیث کی شروحات لکھنے والے حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ یہ بہت بڑا نام ہے علماء کی لسٹ میں عبد الرحمن ابن جوزی کا اور سلسلہ احادیث کی سند کو پرکھنے میں اور اس کی متن کی تحقیق میں ایک مقام اور ایک شہرت حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رکھا کرتے تھے اور وہ حضرت غوث اعظم کے ہم اثر تھے ایک زمانہ تھے لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے وہ تو صوفی ہے وہ تو درویش ہے اسے کیا پتا قرآن کیا ہوتا ہے حدیث کیا ہوتی ہے اسے کیا پتا کہ قرآن اور حدیث کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہے ایک دن چلتے چلتے عبد الرحمن ابن جوزی کو بڑی خوبصورت بات اور اس بات کو شیخ عبد الرحمن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور فرمایا کہ عبد الرحمن ابن جوزی ایک دن آ گئے حضور غوث اعظم کی محفل میں اور اس محفل کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ وہاں پر 70,000 سے لے کر 1,00,000 کا مجمع غوث اعظم کی تقریر کو سننے کے لیے اور 400 کے قریب علماء روایت حدیث کے جاننے والے وہ بیٹھ کر حضرت غوث اعظم کی تقریر سے علمی نقطوں کو لکھا کرتے تھے 400 کے قریب علماء عبد الرحمن ابن جوزی جب آئے اور بیٹھے آپ نے قاری کو کہا قرآن کی تلاوت کرو اور اس کی آیت کو پڑھو قاری نے قرآن کی آیت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد حضرت غوث اعظم نے اس کی تفسیر بیان کی جب تفسیر بیان کی تو عبد الرحمن ابن جوزی سامنے بیٹھے ہیں اور یہ صوفیاء کے منتقم نہیں تھے صوفیاء کے منکر تھے اور ایک کتاب بھی لکھی حضرت عبد الرحمن ابن جوزی اس کا نام تلبیس الابلیس ہے صوفیاء کی مذمت پر یہ آپ اس وقت لکھی تھی جب آپ صوفیاء کے منتقم نہیں تھے تو آپ نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی اور محدث ابن جوزی سامنے بیٹھے اور ساتھ والے نے پوچھا عبد الرحمن ابن جوزی اس آیت کی تفسیر آتی ہے کہنے لگے آتی ہے کیونکہ عالم کو سمجھتا ہے ولی کو سمجھتا ہے اور پھر دوسری تفسیر غوث اعظم نے کی اور عبد الرحمن ابن جوزی سے استفسار ہوا اس آیت کی تفسیر آتی ہے کہنے لگے ہاں آتی ہے اور چلتے چلتے 11 تفسیریں ایک آیت کی میرے غوث اعظم نے اور ساتھ بیٹھے محدث نے عبد الرحمن ابن جوزی سے پوچھا جوزی تجھے اس آیت کی 11 تفسیریں آتی ہیں عبد الرحمن بولے ہاں مجھے آتی ہیں قربان جاؤں اس خطیب پر وہ بھی بے مثال تھا جسے قرآن کی اتنی آیتوں کی تفسیر پر عدل تھا اور اس کے سامعین میں بیٹھنے والے بھی علم کے ایسے بے شمار رہنما تھے جنہیں قرآن کی اس آیت قدر آیات کی 11 تفسیریں کرنے کے بعد اب
وہ سے آدم آگے بڑھے اور اسی آیت کی 12ویں تفسیر کی، 13ویں کی، 14ویں کی، 15ویں کی، بلکہ 22 تفسیریں ایک آیت کی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کی۔ مطلب تفسیریں 22 تفسیریں ایک آیت کی اندر ہمارے میں جوزی نے سنی اور انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ نے غوث اعظم کو علم میں ایسا مقام کو بزرگ عطا فرمائی ہے۔ خدا کی قسم اس کی مجلس میں جو بھی آئے گا اس کی کیفیت اور عالم یہ ہوگا، جب اس علمی نقطوں کو سنے گا تو میرے بعد اپنا ضرور چاک کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء زندہ باد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں یکتا و یکسر تھے، اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت و محبتوں کا ہم مرکز تب بن سکتے ہیں جب ہم بھی کسی ذریعے سے کسی واسطے کے ذریعے دین کی تبلیغ کا باعث بن جائیں۔ وہ حضور نے فرمایا نا، حدیث مشہور حدیث ہے، کن عالم، یا عالم ہو جا اور متعلم یا طالب علم ہو جا اور مستمع یا علماء کو سننے والا ہو جا، ان کے پاس بیٹھنے والا ہو جا، اور محبت اگر عالم نہیں بنتا، طالب علم نہیں بنتا، علماء کی مجلس میں بیٹھتا نہیں ہے تو کم از کم محبت کرنے والا بن جا، 5 وقت نہ کرنا وجہ برباد اور حرام ہو جاؤ گے۔ تو اشاعت دین اور احیاء دین میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اور رفعت و بزرگی، اور اس دور میں آخری بات، اور اس پر مجھے بڑی باتیں یاد ہے، لیکن 9:15 بجے مجھے یہ اعلان ہوا بات کہ 9:15 بجے تک محفل کا اختتام کرنا ہے۔ اس دور میں ایک فتویٰ آیا، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا روح اور کتنی علمی جلالت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی۔ اس دور میں ایک فتویٰ آیا، ایک شخص نے حلف اٹھایا طلاق کا، اس نے کہا میں ایسی عبادت کروں گا جس کو اس وقت جس وقت میں عبادت کروں گا دنیا میں کوئی بھی عبادت کرنے والا نہ ہوگا، جس وقت میں عبادت کروں گا۔ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جس وقت کوئی بھی عبادت کرنے والا نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ تمام علماء کوفہ بغداد کے علماء میں یہ مسئلہ درپیش ہوا، سب عاجز آ گئے، حیران ہو گئے، اس مسئلے کا کیا جواب دیا جائے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وہ عبادت کرے کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی بھی عبادت کرنے والا ہی نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کی بیوی کو 3 طلاق ہو گئی۔ مسئلہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کی حضور کیسے نہیں؟ فرمایا جاؤ اس خانہ کعبہ میں لے جاؤ اور خانہ کعبہ کا طواف، جتنے لوگ طواف کرنے والے سب کو نکال دو، اور یہ اکیلا طواف کرے گی، عبادت وہ ہوگی روئے زمین پر یہ اکیلا کرنے والا ہوگا، دوسرا کوئی نہیں۔ ہر بندہ مفتی بن جاتا ہے، مسند افطار پر ہر بندہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن علمی باریکیوں کو اور علمی فنون اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنا یہ اللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور پھر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن الفاظ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا، حضرت شاہ نقشبند حضور کی مزار پر حاضر ہوئے۔ شاہ نقشبند بھی بڑا نام ہے، آج بھی پوری دنیا میں آپ کو نقشبندی نظر آتے ہیں، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، یہ سارے حضور کے باپ کے پھول ہیں۔ اور حضرت غوث اعظم کے مزار پر شاہ نقشبند حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے مراقبہ کیا۔ یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے، آج بھی صوفیاء مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبے کا مطلب ہوتا ہے اس قدر سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا، اپنے رب کی طرف سے آنے والے فیضان کا انتظار کرنا، اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں مراقبہ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند اس مزار پر بیٹھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور عرض گزار ہوئے، فرمایا اے دستگیر عالم دست مراد فقیر، اے جہاں کے دستگیر شاہ نقشبند کا بھی ہاتھ پکڑ لے، اور وہ بھی ولی تھے، ان کا بھی مقام تھا، اور دست مراد فقیر کہ گویت دستگیر ہے، وہ سے آزم ہاتھ اس طرح پکڑے کہ پوری کائنات مجھے بھی دستگیر بنا دے۔ سے آواز کیا آئی؟ حضرت غوث اعظم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا نقشبند عالم نقش مراقبت، دنیا کے اندر خدا کے نقش کو، مومنوں کے دل میں خدا کے نقش کو بند کرنے والے
نقش بندی کا مطلب ہوتا ہے نقش بند. جو نقش بندی ہوتے ہیں یہ خدا کا ذکر سینے میں بند کر دیتے ہیں, سینے میں بند کر دیتے ہیں اور سینہ روشن ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے کو نقش بندی کہا جاتا ہے. تو غوث اعظم نے کہا اے نقش بند میرے جسم پر ایسا نقش بند کر دے کہ آنے والی دنیا رہتے ہوئے تجھے شاہ نقش بند کے نام سے جانے. اور سال حضرت عظیم البرکت نے ان الفاظ میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دلائل عقیدت پیش کیا اور شعر علمی ہے, اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے صدر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اور مجید فرقان حمید اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان سورہ رحمان میں بینما برزخ اللہ یلتقیان. اللہ نے دو دریا چلائے اور ایک دریا کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا کھاری ہے, اور وہ دکھنے میں یوں لگتے ہیں جیسے ایک دریا ہے, لیکن وہ ایک دریا نہیں ہے, وہ الگ الگ دریا ہیں. اور ان کے درمیان اللہ نے بتایا کوئی بار کوئی دیوار نہیں رکھی, لیکن میٹھا پانی میٹھا ہی رہتا ہے اور کھارا کھارا ہی رہتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ مرد البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, مرد البحرین ان سے اللہ تعالیٰ منہما اللؤلؤ والمرجان بڑے اور چھوٹے موتی نکالتا ہے. جب دو سمندر ملتے ہیں, دو دریا ملتے ہیں, تو وہاں سے اللہ تعالیٰ بڑے اور چھوٹے موتی پیدا فرماتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اے غوث اعظم تجھے اللہ نے دو نسب عطا فرمائے, تو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. تو حسنی بھی ہے, اے حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے سادات میں سے سید کے نسب والے اور حسنین کریمین کی اولاد, آپ کے نسب کو دوہرا شرف حاصل, آپ حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں. ہمارے جب دو سمندر ملتے ہیں تو ان دو سمندروں سے اللہ تعالیٰ بڑے اور چھوٹے موتی نکالتا ہے, اور جب حسنین کریمین کے فیضان کے سمندر ملتے ہیں تو وہاں سے اللہ غوث اعظم اے حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خبر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. ان لوگوں کا ذوق سمجھنا اور ان کی باتیں سمجھنا بھی ان لوگوں کا کمال ہوتا ہے. یہ تھے چند الفاظ جو میں نے بارگاہ غوث اعظم قطب الاقطاب غوث الاغواث محبوب سبحانی قطب ربانی امام الباصرین امام العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے. اب تھوڑا سا حضور کا ملاد